وہ اس وقت پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بہت پرسکون ہو کر ناول کو انہماک سے پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دل میں ہلکی سی ہلچل مچی تھی۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اسے اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ یہ کمرہ اس کے دادا کا تھا جو تقریباً 2 سال سے کسی کے بھی زیر استعمال نہیں تھا، اور اس نے اب ارادہ کیا کہ وہ دادا کے کمرے میں مستقل طور پر رہے گی۔ گھر کے بڑوں نے اسے منع بھی کیا کیونکہ اس کمرے کے حوالے سے کافی خدشات پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان چند دنوں میں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، سو اب وہ کافی پرسکون تھی۔ ایک بار پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے خیالوں اور خدشوں سے کھینچ کر باہر لے آیا، اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا ہلکا خوف پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ خود کو بزدل ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آہستگی سے قدم اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی اور پھر ہلکے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ جب باہر کھڑے اذلان شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے خیال میں تم ابھی تک سوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں۔ وہ آج بھی مکمل سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، اور مدیحہ نے اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نظروں کو جھکا لیا۔ یہ شخص بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں، ہر وقت کا روب اور غصہ۔ وہ ہلکی سی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ خود سے ہی مخاطب تھا جب اذلان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کچھ کہہ رہی ہو تم؟ نہیں تو آپ یہاں پر اس وقت کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ مقابل کا غصہ ایک بار پھر اپنے عروج پر چلا جائے گا۔ اپنی شان میں وہ کسی کی ہلکی پھلکی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مما کی طبیعت کافی خراب رہی ہے، اور شاید آج تم نے ان سے ملاقات نہیں کی، اس لیے تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ تایا جان کی فیملی حویلی کے دوسرے پورشن میں مقیم تھی، جہاں وہ ہر روز ہی تائی کی عیادت کے لیے جاتی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا لیکن وہ تایا کے پورشن میں نہیں گئی۔ وجہ یہ تھی کہ آج اذلان شاہ گھر پر تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق تائی نے اسے طلب کر لیا۔ اگر تائی کی طبیعت خراب تھی تو آپ ان کے پاس رک جاتے، اس نے بالکل دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ مقابل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ میرے خیال میں جو باتیں تم ان سے کرتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اگر تمہیں اب دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پہلے تمہیں مما سے اتنا کلوز نہیں ہونا تھا۔ اس کی ہلکی پھلکی بات کے جواب میں بھی اس نے اچھا خاصا لیکچر دے دیا، جو مقابل کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اپنے لب کچلتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ جی میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں، وہ نرمی سے کہتے ہوئے پلٹ گئی، جب اذلان بھی اس کی جانب سے مثبت جواب سن کر مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ فرخندہ بیگم کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ ایک عرصہ انہوں نے اس مغروری میں گزار دیا کہ اللہ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، جبکہ ان کی دیورانی کو 2 بیٹیوں سے۔ لیکن عمر کے اس حصے میں جب ان کے بیٹے جوان ہو کر اپنے کام کاج میں مکمل مصروف ہو گئے تھے، انہیں بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، اور پھر مدیحہ کی جانب سے ملنے والی محبت اور توجہ نے انہیں مزید اس بات کا قائل کر لیا کہ انسان بیٹیوں کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہے، خاص طور پر عورت کی زندگی۔ ایک ماں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے اٹیچ ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے مدیحہ کے ساتھ اچھا خاصا دل لگا لیا۔ پہل مدیحہ ان کی قدرے سخت طبیعت سے خائف رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی محبت اور توجہ کو اس کی تائی اس کا کوئی مقصد ہی تصور نہ کرنے لگیں، اسی لیے وہ آہستہ آہستہ خود کو ان سے دور کھینچنے لگیں۔ لیکن اب فرخندہ بیگم تو اس کی اتنی عادت لگ چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تو انہیں اچھا لگتا۔ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے ڈپریشن میں مدیحہ کی نرم و نازک گفتگو کمی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اس کی توجہ اور محبت کی اس قدر عادی ہو چکی ہیں کہ اب مدیحہ کے بغیر انہیں گھر میں سکون ہی نہیں آتا۔ اسی لیے وہ کچھ دیر کے لیے بھی اگر اپنے پورشن میں چلی جائے تو فوری طور پر اسے واپس بلا لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے تایا کے پورشن میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت تایا جاگ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے ٹراؤزر شرٹ میں گھومنا اسے کافی عجیب لگتا تھا۔
دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہی اسے فرخندہ بیگم کی بےتاب سی آواز سنائی دی، جس کو سنتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ فرخندہ بیگم کس قدر بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا، جبکہ وہ کمرے میں اس کی منتظر تھیں۔ تایا کمرے میں نہیں تھے، اسی لیے وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تائی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، لیکن آج تم سارا دن میری خبر لینے کے لیے نہیں آئی، انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کر دیا۔ جی تائی جان، آج ماما کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھی تو آ نہیں پائی۔ وہ ان کو بتا نہیں سکی کہ وہ اذلان کی وجہ سے یہاں نہیں آئی، لیکن شاید فرخندہ بیگم اب اس کی سوچ کو پڑھنے لگی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ بار بار پسند نہیں کرتی ان کے پورشن میں آ کر انہیں ڈسٹرب کرنا، اس لیے زیادہ دیر اپنے گھر میں ہی رکی رہتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بالوں کو سنوارا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں شائستہ سے مانگ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں، تاکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل لگا رہے۔ میں آپ کی بھی بیٹی ہوں تائی جان، اس لیے آپ کو ماما سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصنوعی خفگی سے فرخندہ بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ فرخندہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں میری جان، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں مکمل طور پر اذلان کی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ جبکہ فرخندہ بیگم کی بات پر وہ ساکت بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اس نے آج تک اذلان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بڑوں کی نظر میں اگر ان دونوں کا کوئی میل تھا بھی تو وہ اپنے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، یا پھر اس روبدار شخص کا روب ہی اتنا جان لیوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کن سوچوں میں پڑ گئی۔ کیا تمہیں اذلان اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ اور چہرے پر حیا کی لالی چھائی ہوئی تھی، جبکہ اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ اپنے دل میں موجود ہلچل کو ان کی نظروں سے چھپا رہی تھی۔ بس تو پھر طے ہے، میں کل ہی جا کر شائستہ سے بات کرتی ہوں۔ تائی جان نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا کھلائی اور تھوڑی دیر بعد تایا کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دھڑکنوں میں عجیب سا انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے اذلان کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر اذلان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے دماغ میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ عمر میں اس سے بڑا ایک سنجیدہ مزاج کا شخص تھا، جبکہ وہ خود بھی ایک دھیمے مزاج کے مالک لڑکی تھی، جو بے پناہ معصومیت اور خوبصورتی کے باوجود آج تک کسی کے اتنا قریب نہیں ہو پائی۔ نہ ہی محبت جیسے جذبات اس کے دل میں کبھی پھوٹے تھے۔ بالآخر اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہوا، جبکہ دوسرے دن ہی تائی جان وعدے کے مطابق شائستہ بیگم کے گھر پر موجود تھیں۔ اب میرا گزارا میری بیٹی کے بغیر نہیں ہوتا، اسی لیے اب مکمل طور پر اسے اپنی بہو بنانے کے لیے آئی ہوں، انہوں نے کہہ دیا، اور شائستہ اور جاوید صاحب اس خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ انہیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کی بچیاں گھر میں ہی رہیں تو اچھا ہے۔ پہلے پہل فرخندہ بیگم کے سخت رویے اور مغرور لہجے کی وجہ سے شائستہ بیگم کو کافی شکایت تھی، اور تب تک انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کی بہو نہیں بننے دیں گے۔ لیکن اب آ کر ان کا نظریہ بدلنے لگا تھا، اور یہ اس بنا پر ممکن ہوا تھا کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹیاں اگر گھر میں رہیں تو زیادہ محفوظ رہیں گی۔ اذلان بہترین انسان تھا، جبکہ اذلان ابھی بہت چھوٹا تھا۔ سائمہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لہٰذا ان دو بچوں کو چھوڑ کر فی الوقت انہوں نے اذلان اور مدیحہ کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ آپ بھی اذلان سے اس کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھ لیں، اور تب تک ہم اچھی طرح سوچ بچار کر لیتے ہیں۔ جو بھی جواب ہوا ہم آپ کو بتا دیں گے، جاوید صاحب نے نرمی سے اپنے بھائی سے کہہ دیا، اور وہ بھی خوش اور مطمئن ہو کر اپنے پورشن میں چلے گئے۔ اسی شام انہوں نے اذلان سے بات کر لی، اور اذلان جیسے ایک عرصہ اپنی ماں کی مدیحہ سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس دھیمے مزاج کی لڑکی کو اس کی زندگی میں لا کر رہیں گی، آج اس کا اندازہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے موجود تھا۔ یہ سچ تھا کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی بھی حویلی کی حدود کو نہیں پھلانگا۔ جہاں حویلی کے باقی لڑکے شباب اور شراب کی محفلوں میں سرگرم نظر آتے تھے،
وہیں وہ ایک سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا جسے اپنے بنائے ہوئے اصولوں میں رہنا زیادہ مناسب لگتا تھا۔ اس کے اور مدیحہ کے درمیان نہ ہی اتنی فرینکنس تھی اور نہ ہی وہ کبھی اس سے زیادہ گھل مل پایا، لیکن اس وقت اپنے باپ کی خواہش کے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جیسا مناسب سمجھیں، لیکن بہتر ہے شادی سے پہلے کچھ عرصہ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل جائے، اور اس کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ دوسرے روز شگن کے طور پر انہوں نے مدیحہ کی ہتھیلی میں کئی سارے نوٹ تھما دیے اور اسے اذلان شاہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جبکہ نکاح کی رسم 2 ماہ بعد ہی قرار پائی، اس کے بعد رخص تھی، اور کسی کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک نئے رشتے میں منسوب ہونے کے بعد مدیحہ اب زیادہ اس پورشن میں جانے سے کترانے لگی تھی۔ سبھی اس رشتے سے کافی خوش تھے سوائے سائمہ کے، جو عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ اس کا تایا اور اس کی بہن آپس میں کبھی بھی اس رشتے کو نہیں نبھا پائیں گے، کیونکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، جبکہ وہ اپنے مزاج کے مطابق اذلان کے لیے ایک بہترین بیوی کے طور پر ثابت ہوگی، اور یہی بات اس کے دل میں نہ جانے کب گھر کر گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور اس وقت وہ شدید طور پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ رشتہ بابا کی مرضی پر ہوا ہے اور میں کبھی بھی بابا کی مرضی کے خلاف جانے کا نہیں سوچ سکتی۔ سائمہ اس کے سامنے کافی دیر سے بیٹھی بحث کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق بالکل آرام دہ ہو کر بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کی آدھا گھنٹے کی گئی بحث کا جواب اس نے بس ایک ہی لائن میں دے کر خاموشی اختیار کر لی، جبکہ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے سائمہ کو اکثر تپ چڑھ جاتی تھی۔ بابا نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، آپ ایسے اذلان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں۔ نہ جانے اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ مدیحہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے غصے سے سرخ تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی اور سائمہ کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں مختلف مزاج کی لڑکیاں تھیں، حالانکہ وہ بہنیں تھیں اور ان کی عمر میں بھی اتنا فرق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سائمہ اکثر زبان درازی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہی، جبکہ اس کے مقابلے میں مدیحہ زیادہ تر خاموشی اختیار کر لیتی۔ اس نے خود کو سمجھانے میں نہ جانے کتنا وقت لیا تھا کہ اس کی بہن اذلان شاہ کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب اسے اس گھر میں رہ کر اس سب کو تسلیم کرنا تھا، جو اس کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ کسی کے خلاف جانے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی، لہٰذا اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی، جبکہ ایک نئے رشتے میں منسوب ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے کترائے پھر رہے تھے۔ لیکن مرد زیادہ تر اپنا حق جتانے سے باز نہیں آتا، اسی لیے اذلان شاہ کے دل میں بھی ہلکی پھلکی ہلچل جنم لے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر احساس گھیرا تھا کہ اسے خود مدیحہ سے بات چیت کر کے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا علم رکھنا چاہیے۔ ایک نئے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کو جاننا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اسی لیے وہ شام ہی مدیحہ کے پورشن میں چلا آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار آیا تھا، لیکن بطور داماد وہ اس پورشن میں پہلی بار موجود تھا، جبکہ مدیحہ کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ کر وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ لان کے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں اس کی نکھری نکھری رنگت ایک الگ ہی روپ بخش رہی تھی، چہرے پر پھیلی ہوئی لٹیں اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر نظریں اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار تھا جب وہ اسے اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس بات کو وہ پہلے بھی تسلیم کرتا تھا کہ وہ بے تحاشا خوبصورت ہے، لیکن اس وقت اس کی خوبصورتی اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے آہستگی سے اسے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرتا رہا، اور پھر کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد گھر پلٹ آیا۔ سائمہ یونی تھی اور شائستہ بیگم کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کر پایا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ضرور پھوٹی تھی کہ اسے اس سے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو پہلی بار اس احساس نے گھیرا کہ وہ بولتے ہوئے بے پناہ خوبصورت لگتی ہے۔ دھیما لہجہ اور نرم آواز سننے والے کی دھڑکن میں انتشار پیدا کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ اٹھ کر گھر چلا آیا، لیکن اس رات وہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بطور شریک حیات اس کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کے اوپر سکون کرنے والا ہے۔ وہ اس کی بیوی بن کر اس کی پناہوں میں آ کر اس کے شب و روز اس قدر حسین بنا دے گی کہ اسے اپنی سنجیدگی کو بھی اتار کر دور رکھنا پڑے۔
اور اسی سوچ کے ساتھ ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ چند دنوں تک وہ تایا کے پورشن میں نہیں گئی اور دوبارہ فرخندہ بیگم کی وجہ سے اسے وہاں جانا پڑا۔ وہ ان سے دور نہیں رہ پاتی تھی اور آتے جاتے زیادہ تر اس کی ملاقات اذلان سے بھی ہو جاتی۔ مدیحہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب اس کی باتوں کو توجہ سے سنتا تھا، اس کی نرم مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا دیتا، اور کتنی ہی دیر اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتیں۔ وہ خود بھی اس کی نظروں کی تپش سے بے چینی کا شکار ہو جاتی، لیکن اندر ہی اندر اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس روز صبح ہی فرخندہ بیگم نے اسے پیغام بھجوا دیا کہ آج عصر کے وقت اسے اذلان کے ساتھ اس کی خالہ کے گھر جانا ہے، کیونکہ اس کی خالہ اذلان کو گھر دعوت پر بلانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے اصرار کیا ہے کہ مدیحہ بھی ساتھ آئے، اس لیے بہت تیار رہے۔ مما میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں گی؟ اس کے حقیقت میں ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اسے عجیب لگ رہا تھا اذلان کے ساتھ اکیلے سفر کرنا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی کوئی وہ غیر تو نہیں۔ شائستہ بیگم اس کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھیں۔ سائمہ، جس نے کافی دنوں سے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اپنی بہن کے چہرے پر پھیلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے دل میں عجیب سا انتشار پھیل گیا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ایک رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، جبکہ وہ اذلان سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک عرصہ اس سوچ کے ساتھ گزارا تھا کہ وہ اذلان کی زندگی میں جا کر اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ ویسے یہ حویلی کے رسم و رواج کے خلاف بات ہے، اس طرح گھومنا پھرنا۔ وہ زہر اگلنے سے باز نہیں آئی جب شائستہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سائمہ، تم چھوٹی ہو، اسی لیے تمہیں بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا، جبکہ وہ بس مدیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ عملی زندگی میں جانے کے بعد تمہیں انہی باتوں کے تانے ملا کریں گے۔ وہ اسے ڈرا رہی تھی، اور دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی شدت سے جنم لے رہی تھی کہ وہ اذلان کے ساتھ اکیلی مت جائے۔ باہر موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے مما، اس لیے آج رہنے دیتے ہیں۔ لیکن شائستہ بیگم نے اسے تیار ہونے کا کہہ دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کی بات کو کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ سائمہ نے کافی ضد لگائی کہ موسم کافی خراب ہو رہا ہے، اسی لیے اسے نہیں جانا چاہیے، لیکن شائستہ بیگم کا حکم تھا، اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئی۔ مقررہ وقت پر گاڑی لے کر اذلان اسے لے جانے کے لیے تیار تھا۔ جب وہ شائستہ بیگم سے اجازت لے کر گاڑی کے قریب چلی آئی، کافی دیر لگا دی تم نے، اس نے اپنی جانب سے بات کا آغاز کیا تھا، لیکن مدیحہ کو حیرت ہوئی، کیونکہ اسے آئے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، جب عقب سے اسے سائمہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بھی تیار تھی، شاید وہ بھی کہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے حیرت سے سائمہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم بھی کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، موسم کافی اچھا ہو رہا ہے، تو سوچا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا، اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر پہلے تو اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یوں اچانک، جبکہ اس کی جانب سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر فرنٹ ڈور کھول کر ہی سائمہ اذلان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سائمہ کے اس قدر تیز رویے پر وہ خود حیرت کا شکار تھی۔ سائمہ، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اذلان نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مدیحہ اور وہ اکیلے جاتے۔ کیوں جی؟ پیچھے بیٹھنے سے کیا ہو جائے گا؟ مدیحہ، تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا شادی سے پہلے یوں ایک دوسرے سے چمٹ کر بیٹھنا۔ اس کے اس قدر بے دھڑک انداز میں کہنے پر وہ دونوں ہی خفت زدہ ہو گئے۔ میں نے سوچا مدیحہ کو عادت نہیں ہے اکیلے جانے کی، تو ساتھ چلی جاؤں تاکہ یہ کمفرٹیبل رہے۔ مدیحہ کو اگنور کرتے ہوئے وہ اذلان سے مخاطب تھی، جو مرر سے بس پیچھے بیٹھی اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا، جو خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس سے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کی طرح چرب زبانی سے کام لیا تھا۔ بس خاموشی سے اس کے ٹوکنے پر بھی وہ پیچھے بیٹھ گئی، اور اس کی یہی عادت اذلان کے دل کو دھڑکا دینے کا باعث بنتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں سائمہ اپنی چلتی ہوئی زبان کی وجہ سے اذلان کو زہر کی طرح بری لگ رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر خالہ کے پاس بیٹھے رہے۔ اپنی کوئی بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اذلان کی خالہ کو اس سے کافی انس تھا، اور اب ان کی ہونے والی بیوی سے بھی وہ کافی لگاؤ کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اتنی محبت سمیٹنے کے بعد مدیحہ سرشار ہو رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ کھانا کھا کر ہی واپسی ہوگی، لیکن بگڑتے ہوئے موسم کی وجہ سے اذلان کو واپسی کے لیے جلدی اٹھنا پڑا۔
خالہ نے کافی اصرار کیا لیکن وہ اب مزید نہیں رکنا چاہتا تھا کیونکہ باہر طوفانی بارش ہونے والی تھی، اور ہمیشہ کی طرح مدیحہ جو کہ اس موسم کی دیوانی تھی، آسمان پر چمکتے ہوئے کالے بادلوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر بارش میں نہانے کے منصوبے بن رہے تھے۔ اذلان اس کی سعادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کتنی بار وہ اسے لان میں پاگلوں کی طرح نہاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس کی بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظروں سے اس کے دل میں مچی ہوئی ہلچل کا اندازہ اچھے سے ہو رہا تھا۔ خالہ کے گھر سے باہر نکلتے ہی ہلکی پھلکی رمجم شروع ہو گئی، اور وہ جو شروع سے ہی اس رمجم کی دیوانی تھی، بس مسکراتے ہوئے نئی بوندوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس وقت کافی حسین لگ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد جب گاڑی سگنل پر رکی تو ایک چھوٹا سا بچہ میلے حلیے میں گاڑی کے قریب چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں چند بھیگے ہوئے گلاب تھے، شاید وہ انہیں بیچنا چاہ رہا تھا۔ اذلان نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے سے چند نوٹ پکڑائے اور وہ بھیگے بھیگے گلاب اس سے لے لیے۔ اتنے سارے پھولوں کا آپ نے کیا کرنا تھا اذلان؟ سائمہ کی بات اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئی جب اس نے سارے بھیگے گلاب اٹھا کر مدیحہ کی جانب بڑھا دیے، اور مدیحہ جو کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے گلاب لے کر اپنی گود میں رکھ کر انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ سائمہ کو اچھا نہیں لگا تھا اس کی موجودگی میں سارے پھول مدیحہ کو دے دینا، کم سے کم وہ ایک پھول تو اسے دے ہی سکتا تھا، لیکن حقیقت میں اسے اس شخص سے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ حقیقی لفظوں میں سائمہ کو مکمل طور پر اگنور کیے بیٹھا تھا، اور یہ بات اسے بری طرح چبھ رہی تھی۔ نہیں، بس جلدی سے گھر چلے جائیے، مجھے اس ہلکی پھلکی رمجم میں نہانا ہے، اس نے آہستگی سے کہہ دیا، اور اذلان مسکرا پڑا۔ یعنی اب وہ آہستہ آہستہ اسے جاننے لگا تھا۔ گاڑی اندر آتے ہی سائمہ جلدی سے اترتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مہنگی ڈریس خراب ہو، جبکہ وہ ہمیشہ سے بارش کی دیوانی۔ اذلان کی پرواہ کیے بغیر لان میں نکل آئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسلتے ہوئے شانوں پر آ کر گرا تھا، لیکن وہ بس اپنی بے نیازی میں جھومتے ہوئے نہا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہلکی بارش بے پناہ پسند تھی، اتنی پسند کہ بارش کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی خود پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک چلایا، جبکہ وہ اسے اپنے اتنا قریب دیکھتے ہوئے چھینپ گئی تھی۔ وہ نظر بھر کے اس کی بھیگی بھیگی وجود کو دیکھ رہا تھا، اس کی بھیگی لٹیں اس کے دل نشیں چہرے پر چپکی ہوئی تھیں۔ اذلان نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے سرخ و سفید چہرے سے بال ہٹا دیے۔ مجھے نہیں کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ اس حسین موسم میں جھوم رہا ہوں، وہ دلکش لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ حسین موسم دل کو دل فریب لگتا ہے، لیکن اگر اس قدر دل فریب موسم میں دل بر ساتھ میسر آ جائے تو اس حسین موسم کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اس روز ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر ہر بات سے بے پرواہ ہو کر اس کے ساتھ جھومتا رہا۔ بارش میں کھیلتے ہوئے وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ شخص اسے کس قدر حسین نظروں سے دیکھ رہا ہے، جبکہ سائمہ کے کمرے سے کھلی ہوئی کھڑکی میں وہ بس اگلتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ مقدر نے ان دونوں کو ملا دیا تھا، جبکہ وہ کباب میں ہڈی کی مانند تھی، اور ہڈی بھی ایسی جو حلق میں پھنس کر جان لیوا ثابت ہو۔ وہ کافی دیر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں، اور وہ پلٹ آئی۔ اس کے لیے یہ احساس کس قدر جان لیوا تھا صرف وہی جانتی تھی، لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ مدیحہ سے بھی محبت کرتی تھی، اور اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ مایوس ہوتے ہوئے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مقدر نے اس کے ساتھ کافی گھناؤنا مذاق کیا تھا، اور اس مذاق کو تسلیم کر پانا اس کے لیے ناممکن بات تھی۔ وہ شام اس کے لیے اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ اس شام اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کر چکی ہے، اور وہ مقام اسے محبت کی مسند پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی محبت بھری زندگی کو نظر لگنے والی ہے، ایک ایسا داغ لگنے والا ہے جسے وہ تا عمر بھی دھوتے رہیں گے تو وہ ان کی زندگی میں بدنما صورت اختیار کر لے گا۔ شائستہ بیگم اس پر کافی غصہ تھی۔ وہ جب بھی بارش میں نہاتی تھی بیمار ہو جاتی تھی، اسی لیے اس پر پابندی عائد تھی کہ وہ بارش میں نہیں نہائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات اسے سخت بخار تھا، اور اگلے 2 دن وہ بخار میں پھکتی رہی۔ مستقل طور پر اس کے سسرال والے اس کی عیادت کے لیے آتے رہے، اور اذلان خود بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اسے کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ اتنا جلدی بیمار ہو گئی۔ اس شام مجبوراً وہ سائمہ کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔
بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار غنودگی میں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ٹیسٹ بھی لکھے اور پھر وہ سائمہ کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ حویلی میں اس وقت سبھی لوگ موجود تھے۔ جب لاؤنج میں اس کے بیٹھتے ہی سائمہ نے اٹھ کر جاوید صاحب کے سامنے ساری رپورٹس رکھتے ہوئے ان کی سماعتوں پر جو بم پھوڑا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے بیمار وجود کو گھسیٹتے ہوئے سائمہ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کیا کہہ رہی ہے، جبکہ سائمہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لب لب بھری ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے جب اس نے جاوید صاحب کو بتایا کہ مدیحہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سائمہ کے منہ سے نکلی ہوئی محض ایک بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا زہر تھا جو ان کی نسوں میں انڈھیل دیا گیا اور جو ان کے لیے اس قدر جان لیوا ثابت ہونے والا تھا کہ وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہ گئے، وہ بیٹی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے۔ اور آج ان کے ہاتھ میں موجود رپورٹ سے یہ بات واضح تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی 1.5 ماہ ہوا تھا اسے اذلان کے ساتھ منسوب کر کے، اور انہی دنوں میں ان کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن یہ خبر سب کچھ اونگا دینے والی تھی۔ تم جانتی ہو تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ سائمہ یہ ان کے تایا تھے جنہوں نے چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور وہ بدحواس ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تایا جی، رپورٹس میں یہی لکھا ہے۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے جبکہ وہ صوفے پر ڈھیر سی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مقدر اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ فرخندہ بیگم بھی پھٹی پھٹی نظروں سے مدیحہ کو دیکھ رہی تھیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج اس نے پہلی بار اپنے باپ کی زبان میں شک اور لڑکھڑاہٹ کو محسوس کیا تھا جب وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے بابا۔ وہ اپنی پاک دامنی کا یقین انہیں دلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے گال پر پڑنے والا تھپڑ اس کے گال کو سن کر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے اعتماد کا یہ صلہ ملا ہے مجھے۔ جاوید صاحب نے شاید زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور ان کے لہجے میں جس قدر درد تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ فرخندہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہہ رہی تھیں، جبکہ شائستہ بیگم کو تو گویا جیسے چپ لگ گئی تھی۔ سائمہ نے اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا جبکہ وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھیں، تانے، ترش باتیں، گہرے طنز، کچھ بھی نہیں۔ وہ بس روئے جا رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی سماعت ہی کھو دی ہے۔ آج تک وہ کسی کے قریب نہیں گئی اور وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا اعتماد چور چور ہو کر سب کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو یہ خبر سنتے ہی ایک پل میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا تو میری محبت کا یہ صلہ دے گی، جبکہ اس کے تایا اس بات پر پریشان تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تبھی اسے داخلی دروازے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اپنی جانب آتے ہوئے ان قدموں کو دیکھا۔ وہ اچھی طرح پہچانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ اذلان شاہ، اس کا ہونے والا شوہر، جو اب آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں میں سمانے لگا تھا، جس کے ساتھ جینے کے لیے وہ حسین ترین سپنے بن رہی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے آتے ہوئے انجان نظروں سے مدیحہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ گھر میں موجود ہر شخص کو گویا گہری چپ لگ چکی تھی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آج تک اسے اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سب کی بے یقین سی نظریں ٹوٹے ہوئے مان اور ان سب کے درمیان پڑی ہوئی وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ ایک خوبصورت رشتے سے منسلک تھا۔ بابا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ انہوں نے اپنے شانے پر پڑی ہوئی چادر کو درست کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حویلی کی بیٹی کا کارنامہ اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرتے۔ جب سائمہ چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اس نے سائمہ کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا جب سائمہ مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور آپ ہی نے اگر غلطی کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس نے اذلان شاہ کے سامنے بتا دیا کہ مدیحہ ماں بننے والی ہے، اور اس وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے حویلی کی چھت پورے زور سے اس کے سر پر آن گری ہو۔ مجھے تم سے اس قدر بد کرداری کی امید نہیں تھی، فرخندہ بیگم کہتے ہوئے واپس پلٹنے لگیں جب اس نے آہستگی سے فرخندہ بیگم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ رک جائیے مما، میں سارا معاملہ آپ سے کھول کر بیان کرتا ہوں۔ وہ سب انہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے جب اس نے سب کے سامنے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔
اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لے کر وہ اسے اعتماد سے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ مدیحہ کے پیٹ میں موجود بچہ میرا ہے، میں اس کے بچے کا باپ ہوں، لہٰذا اب کوئی بھی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ وہ جو پہلے ہی اس خبر پر ادمرے ہو چکے تھے، اذلان کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاوید صاحب نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا جب وہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں چچا جان، لیکن غلطی ہم دونوں کی ہے، یہ بچہ میرا ہے، اور اس بچے کو نام دینے کے لیے میں آج شام ہی مدیحہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر کے دو جوان خون تھے، اور شاید ان دونوں نے اپنی حدود کو پھیلان کر وہ قدم اٹھا لیا جو انہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اذلان؟ فرخندہ بیگم نے سب سے پہلے اس زہریلی خاموشی کو توڑا۔ ان کا بیٹا اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ اور مدیحہ جو خود بے یقینی سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جس نے سارا ملبہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے مزید سب کی نظروں میں گناہ گار کر دیا تھا، اسے تو اس سب کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جبکہ سائمہ ایک جانب کھڑی بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کے بڑوں میں اسی شام یہ فیصلہ طے پا چکا تھا کہ کل ہی ان دونوں کا نکاح کر کے ان کے سادگی سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، تاکہ یہ بات گھر میں ہی موجود رہے اور باہر حویلی کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ ان کے بزرگوں کی اس گاؤں میں کافی عزت تھی۔ وہ رات کافی دیر فرش پر یوں ہی بیٹھی رہی۔ سائمہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کا دل اس وقت انجان سے خدشوں کے تحت دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بار پھر وہ فائل اٹھا کر پڑھ لی۔ پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے، جبکہ اذلان کے الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ یہ بچہ اس کا ہے، اور پھر اس کا ہارتا باپ، اور سب کی نظروں میں پھیلی ہوئی بے یقینی اسے پل پل مار رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے مقدر میں صرف اور صرف ضلالت آئی۔ ایک بار پھر شدت سے روتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ کسی اور کے نہ سہی، اسے ایک بار اذلان شاہ کے دماغ سے وہ بدگمانی نکالنی تھی۔ اسے ایک بار اس سے بات کر لینی چاہیے تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات ضرور سنے گا۔ اپنے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے وہ آہستگی سے اپنے کمرے سے نکل کر اذلان کے کمرے میں چلی گئی، جس کا دروازہ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اس وقت ٹیرس پر تھا۔ اس کا دل عجیب و غریب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور خوف کی شدت کے باعث اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے، لیکن اذلان سے بات کرنا ضروری تھی، اسی لیے وہ اس کے پیچھے ہی ٹیرس پر چلی آئی۔ آج ان سب کی نظروں میں ہارتا ہوا مان دیکھ کر اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس کا بھرم رکھتے ہوئے اس بچے کو اپنا نام دے دیا۔ لیکن اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی، اس حالت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس سے اس نے بے پناہ معصوم سمجھتے ہوئے اپنے دل میں جگہ دی، اور اس کے لیے اپنے دل میں جذبات پیدا کیا، آج اس کے لیے جس قدر بدنامی کا باعث بنی تھی، وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جس قدر وحشت محسوس کر رہا تھا، شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، اور تب سے سگریٹ اٹھائے وہ ٹیرس پر اپنے ذہن میں چلتی ہوئی الجھنوں سے لڑ رہا تھا، جب اسے اپنی پشت پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اپنا معصوم چہرہ چھپائے کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں رحم اتر آیا، لیکن پھر اس کی حقیقت جان کر وہ بے رحم بنتے ہوئے رخ پھیر چکا تھا۔ جب اسے یوں بدگمانی سے نظریں پھیرتے ہوئے دیکھ کر وہ بے یقینی سے اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ کہ آپ بھی مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے؟ اور مقابل نے اس کی بات روک دی۔ وہ شاید پہلے ہی غصے سے تپا ہوا تھا، اور اب اس کا اس کمرے میں آنا اسے مزید وحشت زدہ بنا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ مدیحہ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈوروں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ بے اختیاری 2 قدم پیچھے اٹھاتے ہوئے وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اور آج اسے اعتماد کی وجہ سے بھری محفل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں شک اور بے یقینی دیکھ کر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کہا چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اتنی شدت سے دھڑا کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوڑ کر اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں کس قدر زہر گھولا جا چکا ہے۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا۔ اگلے دن بھی بالکل ایسے ہی گزر گئے۔ سائمہ بس ایک بار اس کے کمرے میں آئی اور اس کا بھی چہرہ کافی اترا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی، اور ہمارے شرم کے وہ خود بھی سائمہ سے مخاطب نہیں ہوئی۔ سائمہ نے اسے ٹیپ پنک کلر کا جوڑا تھماتے ہوئے تیار رہنے کو کہا۔ آج شام اس کا نکاح تھا اذلان شاہ کے ساتھ۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ اس کا اس قدر خوبصورت دن عجیب و غریب حالات کی نظر ہو جائے گا، لیکن جیسا بھی تھا اب اس بچے کو نام دینے کے لیے اذلان شاہ اس کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، اور یہی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اسی اثر وہ ایک بار پھر فرخندہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تائی، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور فرخندہ بیگم بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہیں۔ نہ جانے کیوں اتنی ناراضگی کے باوجود وہ اس کا رونا اور ٹوٹنا برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ جو بھی تھا، لیکن اذلان نے خود مانا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس لیے اب تم دونوں کو چپ چاپ اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے تائی جان، اذلان اور میں کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ مدیحہ، کیا تم ہم سب کو پاگل بنا رہی ہو یا خود پاگل ہو چکی ہو؟ فرخندہ بیگم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر تھیں، لیکن یہ قدم جو ان دونوں نے ملا کر اٹھایا تھا کسی کو بھی بدگمان کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیے ڈاکٹر کے پاس، ہم مل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ ان کی منت کرتے ہوئے کہنے لگیں جب کمرے میں عثمان صاحب داخل ہوئے، اور اپنے تایا کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ان حالات میں ان کا سامنا کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ عثمان صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیا، شاید سب اس سے بے حد ناراض تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ فرخندہ بیگم تا دیر اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھیں۔ اس شام سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا، اور دعاؤں کے حصار میں وہ رخصت ہو کر شاہ کے کمرے میں بٹھا دی گئی۔ وہ دونوں حویلی کے بڑے بچے تھے، کسی نے بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ ان کی خوشیوں کو اس قدر پھیکے انداز میں منانا پڑے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے سائمہ کو گلے لگانا چاہا، لیکن وہ خود ہی اس سے دور ہو گئی۔ شاید وہ بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی اذلان کے کمرے میں بیٹھی وہ نہ جانے کتنے آنسوؤں کو گلے میں اتارے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اذلان اس پر یقین کرے گا یا نہیں، یا اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، لیکن وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان تمام لوگوں کو ثابت کر کے دکھائے کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے جس نے آج تک اپنے باپ کی عزت پر حرف تک نہیں آنے دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ وہی روکھا پھیکا سا حلیہ، عام ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کہیں سے بھی سجا سجایا دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مزید بیڈ پر سمٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سے خدشات ہو رہے تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اپنے درمیان اس وقت کو بہت انجوائے کر رہی ہوتی، یا پھر اس حسین وقت میں حسین خوابوں کو ہی بن رہی ہوتی جن کی تعبیر اسے کچھ وقت میں مل جاتی، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ اذلان آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا، جبکہ اس کی سرخ آنکھیں اس کے معصوم سے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ معصومیت اس قدر فریب دیتی ہے۔ اس نے گہرا طنز کیا اور مدیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر چکی تھیں۔ ایسا نہیں ہے اذلان، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ جب اذلان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے دھکیل دیا، مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ بدگمانی میری نس نس میں پھیل گئی ہے۔ تمہیں کسی اور نے چھوا، تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ اسے جی بھر کر بدگمان تھا۔ وہ رات اتنی ہی دہشت ناک تھی جتنی اس نے سوچی تھی۔ اس پوری رات وہ اپنے ہی شوہر کو یقین دلاتی رہی کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تک نہیں گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ زندگی بھر اس کے نکاح میں رہے گی، لیکن اس کی ہر محبت سے محروم رہے گی جب تک کہ وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے دیتی۔ صرف ایک بار میں ہی اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ اسے آنے والے چند دنوں میں ہو چکا تھا۔ گھر کے سبھی افراد بالکل نارمل ہو چکے تھے، جبکہ ان چند دنوں کے اندر اذلان اور اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ شاید گھر کے بڑوں نے یہ محض غلطی تصور کرتے ہوئے ان دونوں کو معاف بھی کر دیا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ سب کے دلوں میں یہ بات ایک ناگ کی طرح بیٹھ چکی ہے، ایسا ناگ جو ہر بار اس کے کردار کو ڈھسے گا
وہ اپنوں کی محبتوں سے محروم ہو چکی ہے۔ اس شام اپنے کمرے میں آ کر وہ سائمہ کے سامنے رو پڑی۔ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تاکہ میں یقین دہانی کر سکوں کہ مسئلہ ہے کیا۔ اور سائمہ اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی۔ تم نے جو کچھ پانا تھا پا لیا ہے، خدا کے لیے اب ہم سب کو جینے دو۔ تم نے سب سے پہلے اذلان کو چھین کر اس سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور پھر اس کے بچے کی ماں بن گئی، اور اب تم اپنے کھوکھلے دعوے کرنے یہاں تک آ چکی ہو، لیکن اب تمہاری باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ بے یقینی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے اسے کس بات کا دکھ تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اتنے دنوں میں جہاں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، سائمہ کا رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اس کے قریب آنا، اس سے بات چیت کرنا، حتیٰ کہ اسے تسلی دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اس معاملے کے شروعاتی دنوں میں وہ اس کی اچھی خاصی خیر خواہ تھی۔ نفرت کی ایک دبیس خود پر چڑھا کر وہ نہ جانے کیوں اپنی ہی بہن سے لاعلم ہو چکی تھی، اور دوسری جانب اذلان شاہ تھا جو اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا تھا۔ آخر اس رات ہمت کرتے ہوئے وہ اس کے قریب چلی گئی۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اذلان، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیے۔ اور اذلان نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے صرف نفرت کرتا ہوں، صرف بدگمانی کے علاوہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دل میں موجود ہر جذبہ سو چکا ہے۔ تمہیں ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اور اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ مقابل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر رحم آنے لگا۔ جب مدیحہ نے ہمت کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر لیا، وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس کی نظروں میں شک کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اذلان جتنا بھی ہٹ دھرم تھا صرف ایک مرد تھا۔ اس کی باہوں میں موجود لڑکی اس کی بیوی تھی، جس پر وہ مکمل طور پر حق رکھتا تھا۔ میں تمہیں چاہ کر بھی وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو مقام میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر تم بے قصور ہو تو خود کو میرے سامنے ظاہر کیوں نہیں کرتی؟ وہ خود بھی درد کی انتہا پر تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں جذبات جاگے، اور اس کے اس قدر انمول جذبات بے مول ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ اس رات وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اسے اپنے قریب کرتا چلا گیا، جبکہ وہ جو اتنے دنوں سے اس کی منتظر تھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ اور یہ اس کے لیے حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ وہ کوئی لاؤبالی سا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک بھرپور مرد تھا۔ وہ عورت کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ جانتے ہوئے بھی شدید حیرت ہوئی کہ وہ حقیقت میں ایسی لڑکی ہے جسے آج تک کسی نے نہیں چھوا۔ اس کا دل عجیب سی خوش فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ تو وہ رپورٹس؟ اس کے اندر عجیب سی جھنجھلاہٹ پھیلنے لگی، اور ایک نئی سوچ اس کے ذہن میں ابھرنے لگی۔ اگلے 2 دنوں تک وہ مستقل طور پر اس سے غافل رہا۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی پاک دامن ہے، لیکن اس کے پیٹ میں موجود بچہ اس دوپہر وہ نامحسوس طریقے سے اسے لے کر ہاسپٹل چلا گیا، اور ڈاکٹر سے خود ہی اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ حاملہ تھی اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیا۔ بے اختیار ہی اذلان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک بڑا خدشہ اس کے دل سے اتر گیا۔ نہ جانے یہ سوچ اس کے ذہن پر کب سے سوار تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں ہے۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب اسے باقی حالات سے نپٹنا تھا۔ نہ جانے کیوں اس روز اسے سائمہ پر شک ہو گیا۔ وہ مدیحہ سے تو کچھ نہیں کہہ پایا، لیکن اب خود وہ اس معاملے کو کنگالنا چاہتا تھا۔ اس نے مدیحہ کو بتا دیا کہ وہ کسی سے بھی اس معاملے کا ذکر نہیں کرے گا۔ اب وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس شام وہ ایک سازش کے تحت سائمہ کے کمرے میں آیا، اور سائمہ اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ وہ خود سے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ خیریت ہے؟ سائمہ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب اذلان بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مایوس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں محبت میں ہار چکا ہوں سائمہ۔ میری بیوی کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم سے زیادہ بہترین مجھے کوئی نہیں جان سکتا۔ سائمہ کی آنکھوں میں بے یقینی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اذلان کے قریب بیٹھ گئی۔ تم گوہرے نیاب ہو اذلان، اور ان لوگوں کو میسر ہو جو کبھی بھی تمہاری قدر نہیں جان سکتے۔ اگر میری بہن بد کردار ہے تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس روز تم نے وہ بچہ اپنے سر لے لیا، حالانکہ وہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن مدیحہ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگر آج بھی تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہاری زندگی میں آنے کے لیے بے قرار ہوں۔
اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا اسے پھسلتی ہوئی ریت کو ہاتھ میں تھامنے کے لیے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اگر اس نے اذلان شاہ کو واپس جانے دیا تو پھر کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود بھی اس کے سازش کا شکار ہو رہی ہے۔ اگلے 2 ہی دنوں میں اس نے سائمہ سے سب کچھ سچ اگلوا لیا۔ سائمہ نے اس رات یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے اذلان کی زندگی سے دور بھیج دے گی، وہ اسے کبھی بھی اذلان کے قریب نہیں جانے دے گی، اور اسی وجہ سے اس نے وہ گھناؤنا کھیل رچایا۔ اس روز ہسپتال کے کچھ عملے کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے اپنی ہی بہن کے خلاف وہ رپورٹ تیار کروائی، اور پھر آنسوؤں کے درمیان ایک کھیل رچا کر اپنے باپ اور تایا کے سامنے اپنی بہن کو بدکردار ثابت کر دیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد اسے کبھی بھی بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے، لیکن سارا کھیل اس وقت پلٹ گیا جب اذلان نے اسے بے گناہ ثابت کرتے ہوئے اس ناجائز اولاد کا ملبہ اپنے سر پر گرا لیا۔ ان کے نکاح تک وہ مکمل طور پر خاموش رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے کی چھان بین ہو اور وہ پکڑی جائے، لیکن اب اذلان مکمل طور پر نا امید ہو کر اس کے پاس لوٹا تھا، اس لیے وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں بھیج سکتی تھی۔ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد نہ صرف وہ بے یقین تھا بلکہ مدیحہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ روتے ہوئے اذلان کے گلے لگ گئی۔ اس کی سگی بہن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید نکاح سے پہلے وہ اپنی محبت کا ذکر کرتی تو مدیحہ خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتی، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کبھی بھی عزت دار گھرانے کی لڑکیاں استعمال نہیں کرتیں۔ اذلان نے اس کا پول سارے گھر کے سامنے کھول دیا۔ گھر کے سبھی افراد نے اسے شدید لعن طعن کی۔ بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ سر انجام دیا تھا۔ اذلان کی خواہش تھی کہ اب بہترین طریقے سے ایک بار پھر ولیمے کی رسم ہو، جس میں سبھی رسومات کو شامل کیا جائے اور پھر وہ اس کے کمرے میں اس کی دلہن کے روپ میں موجود ہو۔ سائمہ نے گھر کے ہر فرد کے سامنے اپنی عزت کھو دی تھی۔ اپنی ہی بہن کے خلاف جال ڈھالتے ہوئے سے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خود ہی اس جال میں پھنس کر بری طرح اس سازش کا شکار ہو جائے گی، جو سازش وہ بہن کے لیے بن رہی ہے۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار پھر حویلی کو بھرپور طریقے سے سجایا گیا اور ساری رسومات کے مطابق ان دونوں کا ولیمہ کیا گیا۔ تقریباً 10 دنوں تک وہ اذلان کی نظروں سے دور رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اذلان اسے دیکھے، جبکہ وہ بے قراری سے اس کا منتظر تھا۔ 10 دن اس نے اسے دیکھے بغیر جس طرح گزارے صرف وہی جانتا تھا، اور بالآخر ولیمے کے دوران جب وہ گرے کلر کی میکسیم اس کے سامنے جلوہ گر ہوئی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج وہ پورے حق کے ساتھ اس کی دلہن کے طور پر اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے وہ عزت پا لی جس عزت کی وہ حقدار تھی۔ سائمہ نے اپنی مرضی سے ان کی خوشی میں شرکت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی نے اصرار کیا۔ شاید اب وہ مقام حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن بات تھی، جو مقام اس نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں کھو دیا۔ کافی دیر سے سجاوٹ کیے گئے کمرے کو وہ باغور دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کمرے میں چند دن پہلے وہ عجیب و غریب حالت میں موجود تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شان سے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ آج اگر چاند اور تمہارے درمیان مقابلہ ہو تو بلا شبہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ اسے حسین اور دلکش نظروں سے دیکھتے ہوئے اظہار کر رہا تھا۔ جب مدیحہ کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، اذلان نے تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں ہر اس بدگمانی کے لیے معافی طلب کرتا ہوں جو میرے دماغ میں جنم لے چکی تھی، لیکن وہ آج اس خوبصورت رات کو، اس خوبصورت زندگی کی شروعات کے ساتھ اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ جس موڑ پر تھا وہاں پر ہر شخص اتنا بدگمان ہو جاتا۔ اس رات اسے اقرار کرنا پڑا کہ اذلان شاہ اس کی زندگی میں کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی محبت ہی ایسی ہے، محبت جسے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ بعض رشتے ہماری زندگی میں زہر کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ حسد کی بنا پر اپنے ہی سگے رشتوں میں اس قدر زہر گھول دیتے ہیں کہ وہ زہر ان کی اپنی جڑوں میں پھیل کر انہیں ہر طرح سے ناکام کر دیتا ہے۔ محبت میں آزمائشیں نہ ہوں تو محبت کا کوئی مزہ نہیں۔ محبت نام ہی آزمائشوں کا ہے۔ اس رات ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس آزمائش کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ قریب آ گئے ہیں، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اب کوئی بھی آزمائش انہیں ایک دوسرے سے بدگمان یا جدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ آزمائش اس کے ساتھ رشتوں کی جانب سے ہی کیوں نہ بن جاتی۔